بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمامی حباب جھوم جھوم کے رسول رحمت شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. لائق صد احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں و ساتھیوں، عزیز بچوں، محرم الحرام شریف کا بابرکت و مقدس مہینہ جاری و ساری ہے. اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کو نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نسبت ہے. اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو
کنبہ رسول نواسہ رسول کی قیادت میں لٹ گیا، لیکن سب کچھ لٹنے کے باوجود، لٹانے کے باوجود نانا کے دین کو ایک ابدی اور دائمی زندگی عطا فرما دی۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین جل وعلا مالک کائنات نے ایمان والوں کو اس کنبے، اس خاندان سے مودت اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سرکار کے خاندان سے بڑھ کر کوئی اونچا خاندان نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور کے گھر جیسا کسی کا گھر، حضور کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں۔ یہ کنبہ، یہ اہل بیت اطہار ہر لحاظ سے جدا ہیں، ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے کہلوایا، فرمایا حبیب آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں نے دین کی جتنی خدمت کی ہے، اسلام کی جتنی خدمت کی ہے، رب کا ہر ایک پیغام جو میں نے تم تک پہنچایا ہے اور تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے مجھے اپنے ابدی دشمن ابو جہل کے دروازے پر بھی 80 مرتبہ جانا پڑا ہے، لیکن میں نے وہاں بھی جانے سے گریز نہیں کیا۔ میں دین پھیلاتا رہا، رب کا پیغام تم تک پہنچاتا رہا، بدلے میں مجھ پر کوڑا بھی پھینکا گیا، کانٹے بھی بچھائے گئے، میں نے بدلے میں پتھر بھی کھائے اور میں نے بدلے میں گالیاں بھی کھائیں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود میں کسی ایک عمل کا بھی تم سے بدلہ نہیں مانگتا، حالانکہ یہ سارے کام تمہاری خاطر تھے نا۔ میرا پچھلی راتوں کو اٹھ کے رب کے حضور رونا تمہاری خاطر تھا، ساری رات دن رب کی حضور استغفار کرنا تمہاری خاطر تھا، تمہاری بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں میں کرتا تھا، لیکن میں کسی بھی عمل کا تم سے بدلہ، بولیے نہ بدلہ نہیں مانگتا۔ وہ وقت یاد کرو جب میں نے کوہ صفا پر چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا مان لو گے؟ سارے یک زبان ہو کر بولے، کہا ہاں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ مانیں گے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اچھا سب تصدیق کرتے ہو؟ جی سب تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر میری زبان پر تمہیں اتنا زیادہ یقین ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، میرا وعدہ ہے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب یہ اعلان کیا
اور کوئی تو اٹھتا یا نہ اٹھتا سگا چچا کھڑا ہو گیا، سگا چچا بولا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے رسول رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہا اے محمد، اوے میرے بھتیجے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اور یہ کہنے کے بعد اس نے شور ڈال دیا، اس نے کہا بتا دو کوئی میرے بھتیجے کی بات پر یقین نہ کرے، یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو جادوگر ہے، کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ ارے جب کوئی اپنا دکھ پہنچاتا ہے تو درد بھی دگنا ہوتا ہے، کوئی اور کھڑا ہو کے کہتا تو شاید درد اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ سگے چچا نے کہا تھا تو درد بھی اتنا ہی زیادہ تھا، تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی تبلیغ سے قدم پیچھے ہٹایا۔ میں کتنی مصیبتیں سہی، کتنی تکلیفیں سہی، سب تمہاری خاطر سہی، لیکن کسی ایک تکلیف کا بھی میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک چیز ہے میری امت میں تم سے مانگتا ہوں، یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، جو میری آل ہے، جو میری اولاد ہے، جو میرے گھر والے ہیں، جو میری اہل بیت ہے، ان سے مودت اختیار کر لے۔ قرآن نے محبت نہیں کہا، مودت کہا، لفظ مودت اختیار کیا گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا مودت اور محبت میں فرق ہے، اور بڑی پیاری مثال دی علماء نے، مفسرین نے، فرمایا محبت اور مودت میں واضح فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت وہ ہوتی ہے کہ اگر جدائی ہو جائے تو پھر بھی زندگی گزر جاتی ہے، زندگی کا وجود رہتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، پیار ہے، اگر دونوں میں جدائی ہو گئی تو پھر بھی وجود برقرار زندگی کا رہے گا، اوکھی صحیح گزر جائے گی، مشکل صحیح گزر جائے گی، لیکن فرمایا جو مودت ہوتی ہے، مودت وہ ہوتی ہے کہ اگر جدائی آ جائے تو پھر وجود برقرار رہتا نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد مفسرین کرام نے مثال دی، فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، یعنی جب مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو مچھلی زندہ رہ پاتی نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد مفسرین کرام نے کہا لوگوں، جب تک تمہاری سانس چلتی رہے، جب تک زندہ رہو، یہ سانسوں کی ڈوری جب تک برقرار رہے، دلوں میں آل بیت کی محبت کی رواں دواں رہے، اور اگر زندگی میں کہیں وہ موڑ آ جائے کہ آل بیت کی محبت نہ رہے تو اس موڑ کے آنے سے پہلے مر جانا بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے۔ تو باقی گرامی کو تو قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا، بس میری آل بیت سے محبت اختیار کیجیے۔ ابھی آیت کریمہ بڑی پیاری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بیٹی بتاتی ہے، وزن بتاتی ہے کہ آل بیت کتنے ضروری ہیں اور ان کی محبت کتنا ضروری ہے، اور آل بیت کی محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہے، بلکہ پورا تو الگ رہا، آل بیت کی محبت تو کل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ کیسے؟ سنیے اس آیت کریمہ کو، اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، ایک طرف حضور کا سارا دین رکھ دیا گیا، پورا دین، کہ میں پورا دین تم تک میں نے پہنچایا، پورا دین میں نے تمہارے تک لایا، قرآن لایا، ایک لفظ قرآن کا لایا، رب کی پوری وحی لایا، پورا دین ایک طرف رکھا، ایک پردے میں پورا دین ہے اور دوسرے پردے میں آل بیت کی محبت ہے۔ اب جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اتنا بھی اس کی پرائس ہوتی ہے نا، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی کوئی زیادہ قیمتی ہوتی چلی جائے گی اس کی پرائس بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے آل بیت رب کو کتنے پیارے ہیں، ایک پردے میں
محبت ہے کہ جس نے جتنا جلدی سمجھ لیا وہ بول پڑا. اس نے کہا دین است حسین, دین پرست حسین. کہا لوگوں سنو دین کیا ہے, دین کیا ہے. خواجہ غریب نواز بولے کہا شاست حسین, بادشاست حسین, دین است حسین, دین پرست حسین. کہا لوگوں سن لو دین بھی حسین ہے, دین بھی نبی کا کنبہ ہے, دین بھی نبی کا خانوادا ہے, دین بھی اہل بیت طہار ہیں, اور دین کو بچانے والے بھی اہل بیت طہار ہیں. دین است حسین, دین پرست حسین, دین بھی حسین ہے اور دین کو بچانے والا بھی حسین ہے. احباب گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ نبی کی آل کی محبت کس قدر ضروری ہے, کتنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی میرے اور آپ کے کریم آقا نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا لوگوں یا ایھا الناس, اے لوگوں, انا تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان صحیح حدیث سے بات ہے. حضور فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کاش ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے, قرآن کا عشق پیدا ہو جائے. ابھی ہمارے دلوں میں قرآن کا عشق نہیں ہے, قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں پہلی چیز جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. لوگوں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہے, جس میں نور بھی ہے. اور دوسرا کیا, وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي. لوگوں دوسری چیز میں اپنی اہل بیت طہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت طہار ہے جو ان کے دامن سے لگا رہے گا, جو قرآن کا پلو تھامے رکھے گا اور میری آل کا پلو تھامے رکھے گا, قرآن کی محبت دلوں میں سمائے رکھے گا اور اہل بیت طہار کی عقیدت دلوں میں سمائے رکھے گا, قرآن کی پیروی کرتا رہے گا اور میرے آل کے پیچھے چلتا رہے گا. فرمایا اس کا اس جہان میں بیڑا پار, اس جہان میں بیڑا پار ہے. فرمایا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے. حدیث پاک میں سرکار فرمایا یہ آپس میں جڑے رہیں گے قیامت تک. قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یہ آپس میں جڑے رہیں گا. ان کا اٹوٹ رشتہ رہے گا, نہ ٹوٹنے والا رشتہ رہے گا. اور پھر دنیا نے تکا کہ اہل بیت اور قرآن کا رشتہ کتنا اٹوٹ تھا کہ سر کٹ گیا, نیزے پہ چل گیا, پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی. سر کٹ گیا, نیزے پہ چل گیا, لیکن قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری تھی. یہ اٹوٹ رشتہ تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے رہیں گے, کبھی جدا نہیں ہوں گے, یہ جڑے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس یہ دونوں مل کے آئیں گے. ایسا اٹوٹ رشتہ ہے قرآن اور اہل بیت کا. دنیا نے تکا, سر کٹا ہے امام علی مقام کا, نیزے پہ چلا ہے میرے امام کا سر. اور امام سینہ, امام کا بیٹا زین العابدین سینہ تان کے چل رہا ہے. ایک یزیدی بدبخت قریب آیا اور آ کے کہا اے زین العابدین, ارے روتا کیوں نہیں, آنسو کیوں نہیں بہاتا, تیرا بابا مر گیا نعوذ باللہ, سر نیزے پہ چڑھ گیا, روتا کیوں نہیں. امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا روئے وہ جس کا کچھ لٹا ہو, روئے وہ جس کا کچھ لٹا ہو. اس نے کہا ابھی کچھ کمی باقی ہے, بابا کا سر بھی کٹا ہے اور نیزے پہ چڑھا ہے اور ابھی کہتا ہے میرا لٹا کیا ہے. امام کو جناب آ گیا اور جناب میں آ کر زین العابدین بیمار کربلا بولے کہا بدبخت تو کہتا ہے بابا کٹ گیا, ارے جو کٹے ہوتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے, دیکھ میرا بابا
اب یہاں علماء نے مفسرین کرام نے بڑی لطیف بات لکھی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی. سنیے علماء نے کیا لکھا. علماء فرماتے ہیں میرے امام کا سر کٹا نیزے پہ چڑھاؤ. اب کیفیت عجب تھی. دیکھنے میں تو آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن کی, پڑھا جا رہا تھا قرآن, لیکن علماء لکھتے ہیں فرماتے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے. حسین تلاوت کر رہا ہے قرآن کی یا قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور آگے علامہ بولے فرماتے یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن, یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن. ارے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. گویا کا بنا کے تپتے صحرا میں جب تک حسین زندہ تھا تو قرآن کا قاری تھا, جب کب کے نیزے پہ چڑھ گیا تو اب قاری بدل گیا, اب قرآن حسین بن گیا, قاری قرآن بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب کیفیت بدل گئی, اب کیفیت بدل گئی, حالت بدل گئی. حسین چڑھا دیتے پر اب قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, ارے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. صحابہ کرام قدر میرے آقا نے فرمایا لوگو انا تارک فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ, اور دوسری میری آل بیت طہار ہیں. حضور نے فرمایا جو ان سے جڑا رہے گا, جو ان کے دامن کو تھامے رکھے گا, ان سے جڑا رہے گا, فرمایا وہ اس کا بیڑا دونوں جہان میں پار ہو جائے گا. پھر حضور نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے, سفینہ نوح کی مانند ہے میرے اہل بیت کی مثال. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تھا اور ساری کائنات غرق ہو گئی تھی سوائے چند چنے لوگوں کے, سب تباہ ہو گئے, سب ہلاک ہو گئے, صرف ان لوگوں کے سوا جو سفینہ نوح کے سوار بن گئے, جو سفینہ نوح پر سوار ہو گئے, جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے, وہ بچ گئے, باقی سب ہلاک کر دیے گئے. حضور نے فرمایا لوگوں میری آل بیت اطہار کی مثال بھی سفینہ نوح کی طرح ہے. جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا, جو ان کی کشتی کا مسافر بن جائے گا, جو ان کے دامن کو تھام لے گا, جو ان کی محبت میں مستغرق ہو جائے گا, جو ان کا پیار دلوں میں سما لے گا, اور جو ان کی اطاعت میں لگ جائے گا, فرمایا جب ان کا بیڑا پار ہوگا ساتھ اللہ اس کا بھی بیڑا پار فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت طہار, ان کی محبت بڑی ضروری ہے. اور حضور نے ساری زندگی عمل کر کر کے دکھایا تاکہ صحابہ کے دلوں میں راسخ ہو جائے کہ آل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے. کر کے دکھایا آقا نے. صحابہ فرماتے ہم دیکھا کرتے تھے کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار, نبی پاک سجدے میں ہیں, کبھی حسن اوپر سوار ہے, کبھی حسین اوپر سوار ہے. کئی بار زندگی میں ایسا ہوا. لیکن اب محبت کا عالم دیکھیے, پیار کا عالم دیکھیے. نماز پڑھی جا رہی ہے, شہزادے آ گئے, حسن بھی آ گیا, حسین بھی آ گیا, ایک ادھر شانے پہ چڑھ گیا, دوسرا دوسرے شانے پہ چڑھ گیا. حالت نماز میں مصطفیٰ ہیں. اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پہلے تو طویل سجدہ کرتے کہ شہزادے خود ہی اتر جائیں,
لیکن اگر خود نہ اترتے تو پھر پہلے ایک کو اتارتے، پھر دوسرے کو اتارتے، اور اتارنے کے بعد پھر سر سجدے سے آقا اٹھاتے۔ اور آگے سنیے حدیث بات، پھر جب حضور قیام میں دوبارہ کھڑے ہوتے تو ایک کو پکڑتے ادھر بٹھاتے، دوسرے کو پکڑتے ادھر بٹھا دیتے۔ یہ رب کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حالت نماز میں پہلے اتارا سجدے میں، اور پھر جب دوبارہ قیام میں کھڑے ہو رہے ہیں آقا، ایک کو پکڑ کے دائیں شانے پر، دوسرے کو پکڑ کر بائیں شانے پر، این حالت نماز میں یہ محبت فرمائی جا رہی ہے۔ اور کسی حاسدہ کے کسی بات ہے، ایک مرتبہ ایک عرابی آ گیا، یہ خوش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ خوش طبیعت کا ایک بندہ آ گیا، نماز پڑھی جا رہی ہے، شہزادے بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، شہزادے آ گئے، نماز جاری ہے۔ اب حالت نماز میں شہزادے آگے بڑھے، نانا کی پشت پہ سواری کی۔ جب شہزادے آگے بڑھے نا تو وہ پہلی صف میں وہ بندہ موجود تھا، خوش مزاج بندہ، اس نے دیکھا یہ بچے آگے جا رہے ہیں، اس نے نماز میں ان کو ایسی اشارہ کیا پیچھے، ڈانٹنا چاہا اس نے حالت نماز میں، تو آقا نے حالت نماز میں اشارہ کر اسے روک دیا، خبردار میرے شہزادے کو نہ ڈانٹ، حالت نماز میں روک دیا۔ اور جب نماز ہوئی نا مکمل، تو نماز مکمل کرنے کے بعد میرے کریم نے چہرہ پھیرا صحابہ کی طرف، اور صحابہ کی طرف چہرہ پھیر کے کہا، او میرے صحابہ سنو، یہ جو حسن اور حسین ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے میرے غلاموں تم بھی ان سے پیار کیا کرو۔ اور یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، چولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، پروردگار الہ العالمین تو ان سے محبت کیا کر، اور مولا جو ان سے محبت کرے پروردگار تو ان سے بھی محبت فرمائے۔ اب پتہ یہ چلا نبی کی آل کی محبت ایمان کا جزء کامل ہے، جزء لازم ہے۔ اگر دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں تو طبرانی کی حدیث پاک ہے، امام حاکم بھی اس حدیث پاک کو لائے ہیں، فرمایا اگر دل میں نبی کی آل کا بغض ہے، نبی کی آل کی عداوت ہے، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی مقام ابراہیم کے پاس، اللہ کے گھر کا بندہ بھی مقام ابراہیم کے پاس اگر کوئی بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھے لیکن دل میں نبی کی آل کی عداوت ہے، نبی کی آل کا بغض ہے، یہ بغض لیے دل میں مر گیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر دل میں نبی کی آل کا بغض ہے۔ احباب کرام قدر یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی، صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے مسجد نبوی میں، آقا کس طرح محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ جاری ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر سے مسجد کے ساتھ ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، دو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے سونا سفید لباس پہنا ہوا ہے ادھر سے نکلے اور نکل کر چل پڑے حضور کی طرف۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہیں سرکار، کھڑے ہو کر سرکار خطبہ دے رہے ہیں، توجہ فرمائیں، خطبہ جاری ہے، دو ننھے شہزادے آ گئے، اب وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اب چھوٹی عمر میں بچے جیسے چلتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لڑکھڑا کر پاؤں ڈگمگاتے ہیں بچوں، تو بچے آ رہے ہیں اور پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، یوں لگتا ہے ابھی گرا ابھی گرا، یہ کیفیت جاری ہے، اور آقا کھڑے خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ جاری ہے۔ اب حضور نے کچھ لمحے کو دیکھا، پھر رہا نہ گیا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے اور چل پڑے، جا کر شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف اٹھایا
ایک کو دائیں بٹھا لیا دوسرے کو بائیں بٹھا لیا. جمعے کو خطبہ جاری ہے. حالت خطبہ میں ہی دونوں شہزادوں کو اٹھایا گیا, اٹھا کر منبر پر لایا گیا. حضور خود بھی بیٹھ گئے, ایک کو دائیں بٹھایا دوسرے کو بائیں بٹھایا. کچھ دیر بیٹھے رہے, پھر آقا کھڑے ہوئے اور دوبارہ خطبہ شروع فرما دیا. اب جمعے کا خطبہ دوبارہ شروع ہے. اب آپ علماء سے پوچھیں, سوال کریں کہ مولانا صاحب آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, جمعے کے دن عربی خطبہ پڑھتے ہیں اور 2-4 منٹ پڑھتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں, کیا تھک جاتے ہیں آپ؟ 2-4 منٹ خطبہ پڑھا عربی کا اور پھر بیٹھ گیا, یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہر کوئی بتائے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. یہ تو نبی رحمت شفیع دو عالم کی میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں جو آقا نے حسنین کی محبت میں ادا کی تھی. شہزادے آئے تھے, مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا تھا, ان کو اٹھایا تھا, کچھ دیر مصطفیٰ بیٹھے تھے. اب قیامت تک کے لیے آنے والے علماء جو ہیں قریب آقا اس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہ سنت قیامت تک جاری و ساری ہے جو آقا نے شہزادوں کی محبت میں قائم فرمائی. صحابہ گرامی قدر اس قدر آتے ہیں کہ کہا ضروری ہے, ان کی محبت اس قدر ضروری ہے, ان کا پیار اس قدر ضروری ہے. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمیں سچی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.